یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی پاک نام میں پاسٹر چداؤن کی طرف سے آپ سب کو سننے والوں کو سلام۔ میں شکر گزار ہوں آج پاسٹر جان صاحب کا اور سسٹر ریچل اور ان کے سارے آج پروگرام کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے وقت دیا کہ میں خداوند کا کلام جو ہے اس سیٹ پر آ کر بیان کر سکوں۔ تو خداوند کے کلام مقدس کا آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا معافی۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم جو آج خوبصورت کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے، مقدس متی رسول کی لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت، جس میں اس طرح لکھا ہوا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھنا اور سننا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، خداوند کے عظیم کلام مقدس کو جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ میرے مننچی دو جہان عالم خداوند یسوع المسیح میرے آقا نے یہ بڑی خوبصورت تعلیم جو ہے ہم تک پہنچائی ہے، اور یہ ہمیں سکھایا گیا جب خداوند یسوع مسیح سے شاگردوں نے سوال کیا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو جب دعا کرنا سکھایا تو اس دعائے ربانی کے اندر یہ خوبصورت آیت جو ہے جس میں یہ بتایا گیا، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ معاف کرنا سب سے بڑی، بہت بڑی قربانی ہے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ جاتا ہے وہ قربانی کے مطلب کو، قربانی کے متن کو سمجھ لیتا ہے۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح پر جب ظلم ہو رہا تھا، وہ اس کو قربانی کے لیے مسلسل طور پر سپاہی، پیادے اور مختلف طرح سے اذیت دی جا رہی تھی، لیکن ایک بھی لفظ کہیں بھی انجیل میں نظر نہیں آتا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہو کہ مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑی اذیت ہو رہی، مجھے نہ مارو، یا کہیں بھی نہیں کہا۔ اتنی اذیت، اتنے دکھ اٹھانے کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی کہیں نہیں ایسا کہا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے خوبصورت طریقے سے آخر میں صلیب پر جب ہاتھوں میں، پاؤں میں کیل لگے ہوئے تھے تو سر پہ کانٹوں کا تاج تھا اور بہت دکھ میں تھے، تو اس کے بعد بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی قربانی جو ہے معاف کرنا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں سیکھیں گے اتنی دیر تک ہم مسیحی تعلیم کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے جب ہم فلمون کے نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ فلمون ایک راست باز آدمی تھا جو خداوند کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند سے پیار کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایک شاگرد تھا، ایک غلام تھا اس کے گھر کے اندر جو جس نے پرورش پائی تھی۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ اس غلام کا نام تھا اونیسمس۔ اونیسمس اس کا غلام تھا، لیکن اس وقت لاکھوں کروڑوں کے حساب سے رومی حکومت کے لوگ غلام تھے، مصر کے غلام تھے۔ تو جو بھی شخص غلام ہوتا تھا اگر وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کہیں چلا جاتا ہے یا اسے دھوکہ دیتا ہے یا فرار ہو جاتا ہے تو مالک کو یہ اجازت ہوتی تھی، اس کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ اسے سزائے موت بھی دے سکتا تھا۔ لیکن
فلمون کے پاس یہ اس کا غلام تھا جس کا نام اونیسمس تھا۔ اونیسمس خداوند کی حضوری میں اس کے ساتھ رہتا تھا، پرورش پاتا تھا، لیکن ایک دن اس کے گھر سے فرار ہو گیا۔ جب فرار ہو جاتا ہے تو فرار ہونے کے بعد اب مالک بڑا طیش میں، غصے میں، لیکن فلمون کے دل میں کوئی غصہ نہیں ہے، کیونکہ فلمون ایک رحم دل اور ایماندار اور خدا پر بھروسہ رکھنے والا شخص ہے اور خداوند کے ساتھ چلنے والا شخص ہے، اور اس کی محبت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور اس کے پاس سے فرار ہو کر اونیسمس جو ہے وہ پالوس رسول کے پاس، جو خداوند یسوع مسیح کا قیدی ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کی خاطر قید اٹھائی ہوئی ہے، جو ظلم سہ رہا ہے، جو قید خانہ میں ہے، اس سے وہ پرورش پاتا ہے، اس سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب پالوس پوچھتا ہے اونیسمس سے کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا، تو اس نے جب بتایا کہ میں ایک گناہگار شخص ہوں، میں اپنے مالک کو دھوکہ دے کر اس سے فرار ہو گیا ہوں، اس سے بھاگ آیا ہوں، تو وہ کہتا کہ تو کس سے کے پاس غلام تھا، کون تھا تیرا مالک؟ جب اس نے بتایا کہ میرا مالک فلمون ہے، تو پھر یہ بات سنتے ہی پالوس رسول کے دل میں بہت بڑی محبت جاگی، کیونکہ پالوس رسول فلمون کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور پھر خط لکھا، ایک خط لکھا، اور اس خط میں خوبصورت طریقے سے ایک تحریر لکھی، جس میں لکھا گیا ہے خداوند کے کلام مقدس میں کہ پالوس لکھتا ہے، میں تیری اس محبت کا اور ایمان کا حال سن کر جو سب مقدسوں کے ساتھ اور خداوند پر ہے، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں تجھے یاد کرتا ہوں، تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو، کیونکہ آئے بھائی مجھے تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی، اس لیے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جب پالوس کو پتہ چلتا ہے کہ اونیسمس جو ہے یہ فلمون کے ہاتھ سے فرار ہوا ہے، بھاگا ہے، تو پالوس رسول جو ہے وہ فلمون کے بارے میں ایک خط لکھتا ہے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے دل تازہ ہوتے ہیں جو خداوند کی خدمت کرتے اور خداوند کے ساتھ چلتے اور خداوند کے کلام کی منادی کرتے ہیں، ان کے دل تازہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی خدا کا ممسوح، خدا کا خادم فلمون کے پاس جاتا تو وہ اس کی بہت خدمت کرتا، اس کو دل سے چاہتا اور اسے اپنے گھر میں اتارتا اور اس کے ساتھ وہ وقت گزارتا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر خدا کے گہرے بھیتوں کی، کلام کی باتیں سیکھتا۔ تو جب اس نے پتہ چلا کہ خدا کا جو ممسوح ہے، جو خدا کا خادم ہے، وہ فلمون ہے جس کے پاس سے اونیسمس بھاگا ہے، تو پھر اس کو خط لکھا، اور خط جب لکھا ہے تو اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ معافی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے، فلمون کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت میں، پس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پالوس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں، سو اپنے فرزند اونیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تو اس سے التماس کرتا ہوں، پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ جب پالوس رسول کے پاس اس نے معافی مانگی، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، تو اب لکھا گیا ہے کہ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ وہ قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا، یعنی کہ اس نے نئی زندگی حاصل کر لی ہے، اس نے معافی مانگ لی، اپنے گناہ سے اقرار کر لیا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی ہے۔ لیکن پالوس کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ لوں، لیکن میں نے مناسب نہ سمجھا، اب میں اس کو تیرے پاس بھیجتا ہوں۔
پہلے تو وہ جب گناہ میں تھا، جب فرار ہو چکا تھا، جب اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا، جب اس نے خدا سے اور تجھ سے معافی نہ مانگی تھی، وہ نہ تیرے کام کا تھا نہ میرے کام کا تھا، لیکن آج اس نے معافی مانگ لی ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، وہ اب خدا کا بندہ بن گیا ہے، اب وہ انیسمس نہیں رہا، اب وہ غلام نہیں رہا، بلکہ لکھا گیا ہے کہ خود اسی کو یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے۔ اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے، لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ مناسب کرنا نہ چاہا تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا، ہمیشہ تیرے پاس رہے، مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہو، اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس نے اپنے گناہ سے معافی مانگی، توبہ کی ہے، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، تو پھر لکھا گیا ہے کہ پولس کہتا ہے کہ پہلے وہ نہ تو تیرے کام کا تھا نہ میرے کام کا، اب وہ تیرے بھی کام کا ہے اور میرے بھی کام کا ہے، بلکہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، جب ہم کسی کے گناہ معاف کریں گے تو دوسرا ہم پر بھی رحم کرے گا۔ کلام مقدس میں لکھا رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، معاف کریں گے تو ہمیں بھی معافی ملے گی۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اگر کسی کے گناہ معاف نہیں کریں گے، ہم کسی کی خطا معاف نہیں کریں گے، اگر ہم کسی کے ساتھ محبت اور سلوک اور رفاقت نہیں رکھیں گے، تو پھر کس طرح خدا ہم سے محبت رکھے گا؟ آج اس شخص کو غور سے دیکھیں، انیسمس کو کس طرح وہ فرار ہوا، بھاگا، اپنے مالک سے غداری کی، لیکن جب اس نے معافی مانگی ہے، جب اس نے خداوند کی حضوری میں توبہ کر لی ہے، تو پھر خدا کے بندہ فلمون نے بھی اسے معاف کر دیا۔ پہلے تو اس کا غلام تھا، لیکن اب اس کا بھائی، اس کا بیٹا بن کر اس کے گھر میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے دل کے کلیجے کا ٹکڑا بن گیا ہے۔ اس لیے جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو پھر ہمیں بھی معافی ملے گی۔ خداوند یسوع مسیح کا خوبصورت یہ پیغام ہے کہ جس طرح ہم نے ایک دوسرے کے قرض معاف کریں گے تو ہمارے بھی قرض معاف ہوں گے۔ کلام مقدس میں خوبصورت آیت کو پھر سے میں پڑھنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات ہمارے لیے اس لیے کہی کہ ہم بھی ایسا کریں۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 6 باب اس کی 12ویں آیت میں پھر آتے ہیں، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ پہلے ہم قرض معاف کرنا سیکھیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، تو پھر خدا بھی ہمیں ہمارے گناہ معاف کرے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، اور ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ اگر ہم اسی باب کی 15ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ ہم معاف کریں گے تو خداوند ہمارے بھی قصور معاف کرے گا۔ اس لیے اس کلام کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔